اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا صدق اللہ العلی العظیم۔ باعث سنن الہی میں سنت اطاعت و عصیان، یہ دو سنتیں محل لباس ہیں جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ تو الہی ضابطے و طریقے اور دو نہج انسان کے لیے، نجات کے لیے اور زوال و ہلاکت کے لیے، اور ان دو کے مابین انسان مختار ہے کہ وہ سنت اطاعت و قانون اطاعت پر عمل کرتا ہے یا قانون عصیان پر، اور ہر دو کا انجام بھی بیان فرما دیا ہے۔ سنت اطاعت و قانون اطاعت الہی اساسی سنن میں سے ہے قرآن کریم کی، اس اعتبار سے کہ ہدایت کا مکمل نظام اور اس کا دار و مدار اسی سنت کے اوپر ہے، سنت اطاعت کے اوپر۔ اگر یہ سنت قائم ہو جاتی ہے، سنت اطاعت، مکمل نظام ہدایت قائم ہو جاتا ہے، اور اگر سنت اطاعت ترک ہو جائے و نعوذ باللہ اس کی جگہ پر انسان روش عصیان و معصیت اختیار کر لے، جہاں پر خود انسان کے لیے تباہی و ہلاکت ہے، وہیں پر دین کے لیے بھی خاتمہ ہے۔ اگر اطاعت ترک کر دی جائے اور عصیان اختیار کر دیا جائے، یہ دین کی نابودی کے برابر ہے، دین کے ترک کے برابر ہے، بے دینی کے برابر ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس امر پر تاکید فرمائی ہے، جہاں پر اوامر و احکام ذکر فرمائی ہیں، ان کے بعد ان کی اطاعت و بجا آوری کا علیحدہ سے ذکر فرمایا ہے، مادہ اطاعت کے ساتھ اور مترادفات اطاعت کے ساتھ، تاکہ ایک طرح سے تعلیمات دین و نظام ہدایت اللہ تعالیٰ کا تضمین ہو جائے، ضمانت شدہ ہو جائے، مضمون ہو، یعنی یقینی بن جائے کہ اس پر انسان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی عمل پیرا ہے۔ اطاعت کے لیے ایک اہم باس معنی اطاعت کے جاننے کے بعد، معنی اطاعت اشارہ کیا تھا کہ لغت عرب میں طوع سے اطاعت کو اخذ کیا گیا ہے، اور عربی لغت میں طوع طوع کشادگی کے معنی میں ہے، وسعت کے معنی میں ہے۔ ایک سپیکر آن رکھیں، ایک آف رکھیں، ایک کافی ہے، آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہے۔ وسعت اور کشادگی یہ اصل لغوی معنی ہے اس کا، تنگی کے مقابلے میں اور محدودیت کے مقابلے میں وسعت اس کا اصلی معنی ہے۔
کشادگی اور وسعت مختلف امور کے اندر، طبعی امور کے اندر جیسے راستے کی وسعت، گھر کی وسعت، صحن کی وسعت، چراگاہ کی وسعت، حدود و زمین کی وسعت، ان سب کے لیے لفظ تو سے نکلنے والے مشتقات عرب استعمال کرتے ہیں، جیسے مرتع مطوعہ یا ارض مطوعہ یعنی وسیع زمین، کھلی زمین، چوڑی زمین، عریض زمین جس کے اندر تنگی و محدودیت نہ ہو۔ اور چونکہ اصلی معنی تو کا وسعت و کشادگی ہے اور کشادگی مختلف امور کے اندر متصور ہے اور مفروض ہے، لہذا طبعی امور کی وسعت کے ساتھ ساتھ جو معنوی امور کی وسعت ہے ان میں بھی تو کا لفظ استعمال کیا اعراب نے، اور ان جملہ امور میں سے جن کے اندر وسعت اور کشادگی مفروض ہے، متصور ہے، ان میں سے ایک اہم مورد انسانی رویہ ہے۔ انسانی رویوں میں بھی تنگی آتی ہے اور کشادگی آتی ہے، دو حالتیں انسان کی اپنے رویے کے لحاظ سے اور حالت کے لحاظ سے ہیں۔ انسانی احوال میں بھی کشادگی ہے، بسط ہے اور محدودیت ہے، تنگی ہے، ضیق ہے اور قبض ہے۔ جیسے قرآن کریم نے بھی شرح صدر اور ضیق صدر دو حالتیں انسان کی ذکر کی ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جسے اللہ ہدایت چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، ضیقاً حرجا، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ بس سینے کی تنگی یعنی فہم، سوچ، فکر، ذہن، دل انسان کا تنگ ہو جاتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، اور یہ حالات انسانوں کے اندر نظر آتی ہیں۔ بعض کے فہم میں، سمجھ میں وسعت ہے اور بعض کی سمجھ میں تنگی ہے، محدودیت ہے، کام فہم ہیں اور نافہم ہیں، یہ سب تنگی فہم کا شکار ہیں، ضیق صدر ہے یا ضیق قلبی ہے۔ ان امور میں بھی عرب طاء کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا تو، کہ انسانی حالات میں بھی مطاوعت و تو آتی ہے، یعنی وسعت آتی ہے، کشادگی آتی ہے۔ ان جملہ امور میں سے جو انسان سے متعلق ہیں اور جس میں کشادگی اور اس کے مقابلے میں تنگی یا محدودیت یا سختی، سنگینی قابل فرض ہے، وہ ہے دوسروں کے مقابلے میں رد عمل، اور خصوصاً جب کوئی فرمان انسان کو دیا جائے، اس فرمان کی بجا آوری کے موقع پر دو حالتیں انسان کے اندر نمودار ہوتی ہیں، یا وسعت اور رغبت و کشادگی اور خوشحالی، یا پھر اس کے مقابلے میں تنگی اور ضیق محسوس کرتا ہے انسان، یعنی خوشگواری اور ناگواری۔ جب کوئی امر کرتا ہے کسی دوسرے کو، اس وقت یہ امر سن کر یا اس کا جی نہیں چاہتا اور اسے برا لگتا ہے، اسے اچھا محسوس نہیں ہوتا، کبھی لگتا ہے اس کو کہ مجھے کیوں امر کیا گیا، یا خوش ہوتا ہے، رغبت ظاہر کرتا ہے اور تمایل ظاہر کرتا ہے کہ مجھے امر کیا گیا ہے، جس نے بھی کیا ہے یا جو بھی امر کرنے والا ہے اس کی نسبت احساس خوشگواری اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور خوشحالی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اس فرمان کو سنتا ہے اور بجا لاتا ہے۔ یہ دو حالتیں فرمان کے مقابلے میں یا امر کے مقابلے میں بھی متصور ہیں۔ قرآن کریم نے وہ لغوی معنی انسان کی اس حالت کے لیے انتخاب کیا ہے۔
فرمان بجا آوری کے لیے، جب انسان فرمان بجا لاتا ہے، امر بجا لاتا ہے، حکم دوسرے کا حکم بجا لاتا ہے، حکم کی بجا آوری میں اگر رضا و رغبت شامل ہو اور خوشگواری شامل ہو، تمایل و رجحان انسان کا موجود ہو، اس کے لیے قرآن کریم نے لفظ اطاعت انتخاب کیا ہے۔ فرمان بجا لانا رغبت کے ساتھ، رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، تمایل کے ساتھ۔ اس کے مقابلے میں کراہت ہے یا کر ہے، لفظ تو کے مقابلے میں لفظ کر اور لفظ کرہ دونوں ناگواری کے معنی میں ہیں، اور وہ بھی فرمان کی بجاوری کے لیے ہے کہ اگر انسان کو حکم دیا جائے، فرمان دیا جائے، ضابطہ بتایا جائے، اسے بجا لاتا ہے لیکن ناگواری کے ساتھ بجا لاتا ہے، کرہن بجا لاتا ہے یا کرہن بجا لاتا ہے، بادل ناخواستہ بجا لاتا ہے۔ اور تیسری حالت ہے اسے ترک کر دیتا ہے، فرمان کو ٹھکرا دیتا ہے اور رد کر دیتا ہے، چٹک دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے، فرمان کو اسے قبول بھی نہیں کرتا اور بجا بھی نہیں لاتا۔ اس تیسری حالت کا نام عصیان یا معصیت ہے، جو سختی سے لیا گیا ہے، چونکہ عصا سختی کو کہتے ہیں۔ جب کوئی چیز سخت ہو جاتی ہے تو اس کے اندر نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمان بجا لانے کے لیے نرمی کی ضرورت ہے، انسان کی قلبی اور نفسانی نرمی ہو اس کے اندر۔ اگر ہٹ درمی ہو، سختی ہو، طغیان ہو، عصیان ہو، فرمان کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ تین حالتیں فرمان کے مقابلے میں انسان کی ہیں: اطاعت یعنی رضا اور رغبت کے ساتھ فرمان بجا لانا، اکراہ یا کر ناگواری کے ساتھ فرمان بجا لانا، مکرہ بن کر فرمان بجا لانا، یا پھر عاصی ہو جانا یعنی سرے سے نافرمانی کرنا اور فرمان کو ٹھکرا دینا۔ یہ معنی ہے طاعت کا لغوی اور اصطلاحی، اور معنی عصیان کا اور کراہت اکراہ کا لغوی لحاظ سے اور اصطلاح کے اعتبار سے۔ قرآن کریم میں اطاعت سے مراد اللہ تعالیٰ کا فرمان بجا لانا ہے، نہ ہر فرمان بجا لانا۔ ہر کسی کا فرمان بجا لانا رغبت کے ساتھ لغتاً اطاعت ہے، لیکن اصطلاح قرآن کریم میں ہر کسی کا فرمان بجا لانا اطاعت شمار نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمان بجا لانا اطاعت کے زمرے میں آتا ہے، شمار ہوتا ہے کہ انسان مطیع انسان ہے، اور اللہ کا فرمان ٹھکرا دینا انسان کے لیے عصیان کا سبب بنتا ہے۔ عاصی وہ انسان ہے جو اللہ کا فرمان ٹھکرا دے، یا اللہ کا فرمان بلا واسطہ یا بالواسطہ اللہ کا فرمان بجا لائے رضا و رغبت کے ساتھ، یا بالواسطہ اللہ کا فرمان ٹھکرا دے۔ بالواسطہ سے مراد یہ ہے کہ اگر خود اللہ کی جانب سے انسان کے لیے حکم و امر آئے، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی کو اختیار حکم دے دے انسانوں کے لیے کہ آپ بھی دیگر انسان کو، دیگر بشر کو، دوسروں کو فرمان دے سکتے ہیں، اللہ کی جانب سے اجازت ہے، حکم ہے، مأموریت ہے، اور اختیار دیا گیا ہے آپ کو کہ آپ دوسروں کو حکم دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے دیگر انسانوں کو حکم کریں، اللہ کا حکم پہنچائیں، اور خود بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق انسانوں کو حکم کریں۔ ائمہ اطہار کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسے اشارہ ہوگا تمام رسل کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے
کسی خاص نبی یا ایک شخصیت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہ اختیار. تمام رسل و انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بشر کے لیے مبعوث فرمائے ہیں انہیں اختیار بھی دیا ہے انسانوں کا، بہت سارے امور کا اختیار دیا ہے، از جملہ دوسرے انسانوں کو حکم کرنے کا اختیار دیا ہے، امر کرنے کا اختیار دیا ہے. اسی کو اولی الامر کہتے ہیں، یعنی جو اختیار رکھتا ہو امر و فرمان دینے کا. چونکہ امر دوسرے انسانوں کو امر کرنے کا اختیار، اس کو کسی بنیاد کی ضرورت ہے. بلا بنیاد اور بلا مبنا کوئی انسان کسی دوسرے کو حکم نہیں دے سکتا. انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے لیے محکوم و حاکم نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے انسانوں کے سامنے محکوم و حاکم نہیں ہے. نہ کوئی انسان دوسرے انسانوں کے سامنے حاکم ہے کسی بھی ذریعے سے، اور نہ ہی محکوم ہے. فقط اللہ کی ذات کے سامنے انسان محکوم ہے اور اللہ کی ذات حاکم ہے انسان کے لیے. انسان کے لیے یہ اختیار نہیں رکھتا، دونوں حیثیتیں نہیں رکھتا. لہٰذا کوئی انسان کسی دوسرے کو اپنا محکوم نہیں بنا سکتا اور نہ ہی اپنا حاکم بنا سکتا ہے. دونوں ممنوع ہیں، دونوں قدغن ہیں، یہ ممنوع امور میں سے ہیں. چونکہ حاکمیت اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اور محکومیت اللہ کے سامنے فقط مجاز ہے، پس منبع اللہ کی ذات ہے. اگر اللہ کے سامنے انسان محکوم ہو یا اس کی محکومیت قبول کرے جسے اللہ نے حق حاکمیت دیا ہے، خود اللہ کی حاکمیت یا اللہ کے بنائے ہوئے حاکم کی حاکمیت مان سکتا ہے انسان. اسی طرح محکومیت اللہ کے مقابلے میں اختیار کرتا ہے یا جسے اللہ نے حکم دیا ہو، جس کے مقابلے میں محکومیت کا اللہ نے حکم دیا ہو کہ اس کے محکوم رہیں گے آپ. محکوم یعنی اس کے تحت فرمان، تحت حکم رہیں گے آپ. یہ اختیار صدور حکم رکھتا ہے اور آپ پر لازم ہے اس کے حکم کو، فرمان کو بجا لانا. محکوم اس معنی میں ہے. جیسا اشارہ کیا تھا کہ اطاعت و اطاعت کے مترادفات، ان کو ایک فلسفی مبنا کی ضرورت ہے. فلسفی مبنا سے مراد یعنی ان کو دلیل کی ضرورت ہے. چونکہ اطاعت کسی کا فرمان بجا لانا، کسی اور کا حکم بجا لانا اور اس حکم کو بجا لانے کا پابند ہونا اور ترک کی صورت میں سزاوار سرزنش ہونا، اس کے لیے بنیاد کی ضرورت ہے کہ کس طرح انسان کو پابند بنایا جائے یا کیوں پابند کیا جائے. ایک انسان کو جب وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اسے بہت ساری چیزوں کا پابند بنایا جاتا ہے. کیوں پابند بنایا جاتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس پابندی کی منشا کیا ہے؟ مبنا کیا ہے؟ یہ ساری پابندیاں کہاں سے سر اٹھاتی ہیں؟ کن وجوہات اور اسباب و دلائل سے پیدا ہوتی ہیں یہ پابندیاں؟ عموماً انسان جب محکوم معاشروں میں پیدا ہوتا ہے تو اسے نہ سوچ ہوتی ہے، نہ فکر ہوتی ہے اور نہ یہ احساس کرتا ہے کہ میں ایک انسان پیدا ہوا ہوں اور جس ماحول میں نے آنکھ کھولی ہے، دیکھا ہے میرے ماں باپ بھی محکوم تھے کچھ لوگوں کے سامنے اور ان کی باتباع میں بھی محکوم ہوں انہی لوگوں کا. جیسے حکومتوں کے سامنے محکوم ہیں لوگ، حکمرانوں کے سامنے محکوم ہیں، بادشاہوں کے سامنے
محکوم ہیں، آمرین کے سامنے محکوم ہیں، پیشواؤں کے سامنے محکوم ہیں، مقدسین کے سامنے محکوم ہیں. اس ساری محکومیت کو یعنی فرمان برداری کو دلیل کی ضرورت ہے کہ کس مبنا سے اس کو فرمان دینے کا حق حاصل ہے، اور میرے لیے یہ پابندی ہے کہ میں اس کے فرمان کو بجا لوں. کس بنیاد پر، کس دلیل پر؟ یہ اس لیے اس کو کہا ہے مبنی فلسفی، چونکہ یہ بحث ہی رنگ اس کا فلسفی ہے. جب بھی آپ کسی چیز کی علت پوچھتے ہیں، سبب پوچھتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں، یہ سوال ہی اپنی نوع میں فلسفی سوال ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے. فلسفے کا مطلب یہی ہے، حقائق، حادثات، واقعات، امور، تغیرات، تحولات، ظواہر، ان سب کے علل و اسباب ڈھونڈنا، بیان کرنا اور اثبات کرنا محکم دلیلوں کے ساتھ. محکم دلیلوں کے ساتھ اثبات کرنا، یہی اسی بات کو فلسفی کہتے ہیں. ایک بزرگوار نے کتاب لکھی فیلسوف نماہا، یعنی جو فیلسوف نہیں ہیں بلکہ فیلسوف نما ہیں، فلاسفہ کی طرح ہیں. اور فلاسفہ کی طرح اگر دیکھیں ہم تو انہوں نے خوبصورت بات کی ہے کہ یہ سب انسان سارے ہی فیلسوف ہیں، چونکہ سب حقائق کی علل جاننے کی جستجو میں ہیں. بس یہ سب فیلسوف نما ہیں. یہ کوئی بھی جب اتفاق رونما ہوتا، چھوٹے بچے جو کچھ ان کو نظر آتا ہے سمجھتے ہیں، درک کرتے ہیں، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بس یہ فیلسوف ہیں. فیلسوف اسی کو کہتے ہیں. فقط فرق یہ ہوتا ہے کہ بچے کے سامنے جو حقائق ہیں وہ محدود ہیں، چھوٹے ہیں، بچے گانا ہیں، اور ایک بڑے انسان کے سامنے وسعت رکھنے والے، معلومات رکھنے والے، وسعت فکری رکھنے والے کی دنیا، کائنات بڑی ہے، اس کے حادثات اور اس کے وقوعات زیادہ ہیں، بڑے ہیں، نوعیت ان کی مختلف ہے. ورنہ اپنی دنیا میں، اپنی کائنات میں سارے انہی امور کے درپے ہیں کہ ان کی وجوہات معلوم ہوں. یہ کیوں ہے ایسے؟ کیوں موسم بدلتے ہیں؟ کیوں انسان مرتے ہیں؟ کیوں انسان بیمار ہوتے ہیں؟ کیوں انسان بگڑ جاتے ہیں؟ کیوں انسان فاسد ہو جاتے ہیں؟ کیوں انسان ظلم ڈھاتے ہیں؟ کیوں انسان ظلم سہتے ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں وجوہات جاننے کے لیے، اسباب جاننے کے لیے، علل کشف کرنے کے لیے، عوامل تلاش کرنے کے لیے. اس وجہ سے نو میں، اپنی ذات میں یہ سوال فلسفی ہے. کسی بھی شے کے بارے میں ہو، معمولی جزئی چیز کے بارے میں ہو، یا ایک کسی بڑے حادثے یا بڑے وقوع کے بارے میں ہو، اپنی نو میں، اپنی ذات میں یہ سوال فلسفی سوال ہے. اطاعت میں کیوں انسان دوسروں کی اطاعت کریں؟ اللہ کا فرمان کیوں بجا لائیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس کو مبنا کی ضرورت ہے. اللہ کا فرمان آئے گا انسان کو، اول یہ کہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے فرامین کیوں ضروری ہیں؟ کیا ضرورت ہے انسان کی کہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے فرمان آئے؟ آیا اللہ کی کوئی ضرورت ہے کہ خدا فرمان دے، انسانوں سے کام کروائے، جس طرح انسان انسانوں کو حکم دیتے ہیں اور اپنے کام نکلواتے ہیں، اپنی مشکلات حل کرواتے ہیں، اپنے پھنسے ہوئے مسائل ان کے توسط سے حل کراتے ہیں، دوسروں کو حکم دے کر یا معاوضہ دے کر اپنا مقصود حاصل کرتے ہیں. اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کسی کو فرمان دینے کی. اگر کسی کو پیاس لگی ہے، دوسرے کو حکم دیتا ہے مجھے پانی دیں، اسے حکم دے کر پانی طلب کر کے اس طرح سے خود اپنی ضرورت، اپنی پیاس بجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دینا ہے، اور احکام خدا، اوامر خدا، فرامین الہیہ انسان کے لیے
موجود ہیں. کیوں؟ اللہ کی ضرورت ہے کہ اللہ انسانوں کو حکم دے کے، فرمان دے کر اپنی مشکلات حل کرے یا اپنے مسائل حل کرے، یا انسان کی ضرورت ہے یہ فرامین، انسان کی حاجت ہے یہ فرامین؟ اگر انسان کی ضرورت بھی ہیں تو کیوں لازمی کیوں ہیں یہ فرامین انسان کے لیے؟ اس کے لیے قرآن کریم نے مبنا ذکر کیا ہے. اطاعت کے مبانی ہیں یہ، در حقیقت اطاعت کے نظریاتی مبانی، نظریاتی بنیادیں. اطاعت کی نظریاتی بنیادوں میں چونکہ اطاعت فرمان بجا لانا ہے، امر بجا لانے کو اطاعت کہتے ہیں. وہ بجا لانا موقوف منحصر ہے کہ امر آئے، اور امر پر بجا آوری یا اطاعت موقوف ہے، وہ متفرع ہے امر پر. اطاعت اس وقت مسئلہ اطاعت سمجھ میں آئے گا، حل ہوگا، ثابت ہوگا جب امر ثابت ہو، فرمان ثابت ہو جائے. اور فرمان اور اوامر خود اپنے ثبوت کے لیے متعدد سوالات رکھتے ہیں، متعدد پہلو رکھتے ہیں کہ یہ اوامر کیوں ہو انسان کے لیے. امر علت مانگتا ہے اپنی، چونکہ حضرات فلاسفہ کے بقول امر موجودات میں سے ہے، مخلوقات میں سے ہے، ممکنات میں سے ہے، مصنوعات میں سے ہے، اور واجب الوجود نہیں ہے. امر خود سے لازم الوجود و واجب الوجود و ضروری الوجود نہیں ہے، بلکہ امر علت کا محتاج ہے. جس طرح ہر دیگر ممکن چیز علت کی محتاج ہے، امر بھی علت کا محتاج ہے. خوب یہ امر علل اپنی رکھتا ہے، سوالات رکھتا ہے. مثلا امر کیا ہے؟ ایک سوال جو امر کے بارے میں ہے کہ امر کیا ہے، کس کو امر کہتے ہیں، حکم کس کو کہتے ہیں، فرمان کسے کہتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. فرمان کی حقیقت کے بارے میں یہ پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے کہ یہ فرمان کیا سبب رکھتا ہے، کیا مقصود رکھتا ہے، غایت کیا رکھتا ہے، علت غائی کیا ہے اس حکم کے لیے، فرمان کے لیے، کیوں آئے فرمان، غرض کیا ہے، غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے اس کا. اور فرمان کیوں آئے، یعنی علت وجودی، علت ایجادی کیا ہے فرمان کی، اور وہ فاعل فرمان جس سے فرمان صادر ہوتا ہے وہ کیوں فرمان صادر کرے، اسے کون سی چیز تحریک کرتی ہے، محرک بنتی ہے، باعث بنتی ہے، اس کے اندر اس کو اکساتی ہے، اٹھاتی ہے کہ آپ حکم صادر کریں، فرمان صادر کریں. یہ علل وجودی، علل غائی اور امور ماہوی، یہ سب ہر چیز کے بارے میں یہ سوال ہے. ہر چیز کی معرفت انہی سوالوں کے جواب سے تکمیل ہوتی ہے. باب معرفت ہر شے کا. اطاعت فرمان بجا لانا ہے. فرمان کیا چیز ہے، کون فرمان دیتا ہے، کسے فرمان کہتے ہیں ہم، اور کیوں حکم صادر ہو. حکم جیسا کل عام سادہ مفہوم اس کا اشارہ کیا تھا، حکم اظہار ارادہ ہے. حاکم کا، حکم دینے والے کے ارادے کے اظہار کو کہتے ہیں. وہ ارادہ جو دوسرے کے فعل کے بارے میں کرتا ہے. ارادہ کرنے والا ارادہ کرتا ہے، یہ ارادہ نہیں کرتا کہ میں نے خود یہ کام کرنا ہے. خود کوئی کام کرے تو بھی اسے ارادہ ہی کرنا پڑتا ہے.
نیت کرنا پڑتی ہے اسے. مثلا ایک شخص ہے اگر خود پانی لائے اپنے لیے، پانی ڈالے پانی پیے، اسے ارادہ کرنا پڑتا ہے، چونکہ انسان ہے فاعل بالارادہ ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور خود کر دیتا ہے. اسے حکم نہیں کہتے، اسے فعل کہتے ہیں، عمل انسان کا اپنا ذاتی عمل کہتے ہیں. حکم یہ ہے کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے، ایک شخص ایک فرد ارادہ کرتا ہے دوسرے کے فعل کے بارے میں، اس کے عمل کے بارے میں، کہ دوسرا یہ کام کرے، میں ارادہ رکھتا ہوں، میں طلب رکھتا ہوں، میں یہ چاہت رکھتا ہوں، خواہش کہ دوسرا یہ کام کرے. اسے اصطلاح میں حکم کہا جاتا ہے، فرمان کہا جاتا ہے، امر کہا جاتا ہے. فعل غیر کے متعلق ارادہ ظاہر کرنا، خود ارادہ کرنا نہ بلکہ اس ارادے کو انعقاد کے بعد اظہار بھی کرنا، دوسرے کے سامنے اسے پیش بھی کرنا، میں نے یہ ارادہ کیا ہے. اور تمام اوامر جو ایک دوسرے سے ہم کرتے ہیں اسی طرح سے، حتیٰ اوامر کے جو مشابہ چیزیں ہیں جیسے استدعا، تمنا، یہ بھی اسی طرح سے ہیں. دوسرے کے فعل کے متعلق ارادہ کرنا، آپ کسی سے درخواست کرتے ہیں، کسی سے التجا کرتے ہیں، کسی سے استدعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آپ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے میرے لیے، آپ کے لیے فلاں شخص یہ کام کرے. اس کو استدعا کہتے ہیں، اس کو تمنا کہتے ہیں، اس کو آرزو کہتے ہیں، خواہش دوسروں کے فعل کے متعلق. یہ مشابہات امر ہیں جو ذاتاً امر ہیں، لغتاً امر ہیں، لیکن اصطلاح میں انہیں امر نہیں کہا جاتا، چونکہ امر کی اور فرمان کی جو اصطلاحی شرائط ہیں وہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی، جن کے بارے میں اشارہ ہوگا. پس حکم کی تعریف، اطاعت کی تعریف یہ ہے، اطاعت کا مفہوم و معنی یہ ہے کہ فرمان بجا لانا. فرمان کی تعریف ہے ارادہ کرنا دوسرے کے فعل کے متعلق کہ دوسرا شخص یہ فعل انجام دے. اب یہ حق کون دیتا ہے کہ میں ارادہ کروں دوسرے کے فعل کے بارے میں اپنے فعل کے بارے میں ارادہ کروں؟ اس کا حق تو مجھے حاصل ہے، طبعی ہے. اس کی اگر کوئی وجہ پوچھے تو جواب واضح ہے کہ میرا اپنا فعل ہے اور میرا اپنا ارادہ ہے. میں اپنے ارادے سے اپنے فعل کے متعلق مجھے خود کرنا ہے یہ فعل، اور چونکہ میں اپنے فعل کا اور اپنے ارادے کا مالک ہوں، اختیار رکھتا ہوں، اس لیے یہاں مشکل نہیں ہے سوال کا جواب کہ میں فعل کا بھی میں خود مالک ہوں، ارادے کا بھی میں خود مالک ہوں. اپنے فعل کا اپنی ذات میں ارادہ کرنا، چونکہ جو مالک فعل ہے وہ مالک ارادہ بھی ہے اور اپنے فعل کا ارادہ بھی کر رہا ہے. بس یہاں آسان ہے مسئلہ. لیکن جب انسان ارادہ کرتا ہے دوسرے کے فعل کے بارے میں کہ آپ یہ کرو، اس کے بارے میں جب حکم کرتا ہے، فرمان دیتا ہے، ارادہ کرتا ہے، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہاں سے یہ اختیار حاصل ہوا ہے دوسروں کے فعل کے بارے میں آپ ارادہ کریں، آپ سوچیں، آپ فیصلہ کریں. اختیار کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ حق کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ اس کا منبع کیا ہے؟ اس کے ثبوت کی دلیل کیا ہے؟ تمام موارد، ابھی ہم بس اطاعت الہی میں، اطاعت دین میں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات عام ہے. اس وقت ہر انسان جس کی اطاعت کر رہا ہے اس کے سامنے یہ سوال ہونا چاہیے. اطاعت کا مطلب یہ میں اس کا فرمان بجا لا رہا ہوں اور مجھ پر لازم ہے یہ فرمان بجا لانا. اگر میں نے اس کا فرمان بجا نہ لایا، یہ حق رکھتا ہے مجھے سزا دینے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو فرمان دینے کا اختیار کہاں سے پیدا ہوا ہے اس کے پاس؟ یہ مجھے فرمان دے سکتا ہے؟ اگر یہ سوال، یہ تفہیم، یہ تعلیم جو
دین کی اللہ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے لوگوں کو دی گئی، یہ ایک نقطہ اگر بشر سمجھ لیتا، تاریخ کی یہ غلامی اور سیاہی اور ظلمت نہ ہوتی، تاریخ بشر ہرگز ایسے نہ ہوتی، یہ ننگین تاریخ نہ ہوتی، ظلم کی تاریخ نہ ہوتی، ستم کی تاریخ نہ ہوتی، محکومیت و غلامی کی تاریخ نہ ہوتی، اور بردہداری کی تاریخ نہ ہوتی، انسان کا غلام نہ بنتا۔ اگر یہ ایک نقطہ جو حکماء الہی نے تعلیم دی لیکن لی کسی نے نہیں، انہی قوموں نے، محکوم و غلام قوموں کو تعلیم دی گئی، فرعون کے محکوم، نمرود کے محکوم، طواغیت کے محکوموں کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ جس کا فرمان مان رہے ہو، اب یہ سوچو کہ اس کو فرمان کا اختیار کس نے دیا ہے، کہاں سے پیدا ہوا اس کے لیے، یہ نہیں سوچتے۔ اسی لیے اندھی تقلید کرتے ہیں، اندھی فرمان برداری کرتے ہیں، اندھی اطاعت کرتے ہیں، اور ہلاکت کا باعث بنتا ہے، اور ہلاکت میں غرق ہوتے ہیں۔ اور یہ تاریخ اس طرح سے بشر کی سیاہ ہے، تاریک ہے، تاریخ انسان۔ دین بھی یوں نہیں کہ اطاعت کا حکم دیتا ہے اور اطاعت کے بارے میں سوال کا جواب یا سوال اٹھانے نہیں دیتا، وہ اگر سوال اٹھا دیں تو جواب سے کتراتا ہے، نا، دین انسان کی عقل کو ابھارتا ہے، عقل جھنجھوڑتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انبیاء انسانوں کی عقل بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، بعث اللہ النبیین لیثیروا لہم دفائن العقول، انسانوں کی عقل کے خزینے اور دفینے کشف کرنے کے لیے خدا نے انبیاء کو پیدا کیا ہے، اور ہنر انبیاء یہی ہے کہ عقل و فکر بیدار ہو۔ جب عقل و فکر بیدار ہو پھر یہ سب سوال انسان کے سامنے اٹھتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جنہوں نے انسانوں کو اپنا محکوم بنایا ہے، انبیاء کے الٹ کام کیے۔ چونکہ اگر عقل و فکر بیدار ہو، اس کا پہلا اثر انہی کی اطاعت پہ پڑتا ہے، طواغیت کی اطاعت پر پڑتا ہے، اس لیے وہ عقل کو دفن کرتے ہیں، عقل کو ابھرنے نہیں دیتے، فکر کو ابھرنے نہیں دیتے، جاگنے نہیں دیتے، بیدار نہیں ہونے دیتے، تاکہ انسان ان کے محکوم رہیں اور ان کے مطیع رہیں اور فرمان بردار رہیں۔ اطاعت الہی کے لیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اوامر صادر فرمائے ہیں، اور انسان کے اوپر لازم ہے ان اوامر کو بجا لائے، یہ اطاعت ہے۔ اوامر اللہ سے کیوں صادر ہوئے ہیں؟ ان اوامر کی وجہ کیا ہے؟ ان کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ اگر نہ صادر ہوتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرامین تو کیا ہونا تھا؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اس کے لیے ہمیں 3 نکات یا 3 مفاہیم کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تینوں پہلے دیگر مواقع پر مختلف مناسبتوں میں یہ مفاہیم عرض ہوئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس طرح آئے گا ابھی اسنا کے اندر عرض کروں گا، اشارہ پہلے کر رہا ہوں کہ دین کو بحیثیت آئین و مکتب سمجھنے کے لیے، یا بعض علماء کی تعبیر کے مطابق دین کو آئیڈیالوجی کی صورت میں اپنانے کے لیے و سمجھنے کے لیے، چونکہ دین مدنی حالت میں ہے، جیسے مدنیات ہیں زمین کے اندر، وہ تیار چیزیں نہیں ہیں، استعمال کے لیے آمادہ نہیں ہیں مدنیات،
معدنیات خام حالت میں زمین کے نیچے ذخیرہ شدہ ہیں، اور انسان کو انہی معدنیات کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور انسان کو عقل و شعور دیا گیا ہے تاکہ ان معدنیات تک رسائی پیدا کرے اور ان معدنی مواد، خام مواد کو استخراج کرے، نکالے، اور نکال کر اس کو صنعت میں لے جائے، صنعت سازی کرے، مصنوع بنائے، یعنی اپنی ضرورت اور اپنے استعمال کے قابل بنا دے اس کو۔ قرآن کریم بھی، ہدایت قرآن اس معدنی شکل میں ہے، چونکہ سب نسلوں کے لیے ہے، مکتبی شکل میں نہیں ہے قرآن کی ہدایت، آئیڈیالوجی کی صورت میں نہیں ہے قرآن معدنی حالت میں ہے، چونکہ تمام نسلوں کے لیے ہے۔ وہ نسلیں جو ترقی یافتہ ہیں، وہ نسلیں جو پسماندہ ہیں، وہ نسلیں جو ترقی سے بھی آگے پوسٹ ترقی یافتہ ہیں، مابعد ترقی یافتہ، وہ ماورائے ترقی ہیں، وہ یہ انسان کی حالتیں ہیں، ان سب کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ ان سب کے لیے ہدایت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح سے ہو جس طرح ہے قرآن، کیونکہ اگر قرآن کو ایک خاص شکل دے کر، عملی شکل دے کر اگر کسی خاص نسل کے لیے تدوین کیا جاتا اور دوسری نسل کے لیے قابل عمل نہ رہتا، جب حالات اس کے بدل جائیں، مثلا پسماندہ نسل کے لیے اگر قرآن کو تدوین کیا جاتا تو ترقی یافتہ کے لیے قابل عمل نہ ہوتا، ترقی یافتہ کے لیے اگر قرآن کو تدوین کیا جاتا، وہ شکل دی جاتی اس کو، تو وہ پسماندہ کے لیے قابل عمل نہ ہوتا۔ ہر نسل کے لیے قرآن قابل عمل و قابل ہدایت ہے، اس لیے ہر نسل کو اور ہر فرد کو الگ سے قرآن فہمی کا حکم ہے۔ اس میں نیابت نہیں ہے کہ آپ کی نیابت میں ایک نسل قرآن سمجھے اور دوسری نسلیں ان سے لے لیں، قرآن سمجھا ہوا قرآن ان سے خرید لیں، بلکہ سب کو دعوت عمومی ہے کہ سب نے الگ سے قرآن سمجھنا ہے، مستقل طور پر قرآن سمجھنا ہے۔ نیابت نہیں دی گئی اس میں، سب نے مستقل قرآن سمجھنا ہے۔ وہ کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن سمجھ کے باقیوں کو بتا دے، نہ، کافی نہیں ہے، بلکہ سب نے قرآن کو درک کرنا ہے اور تفصیل کے ساتھ درک کرنا ہے، ہدایت کو اپنانا ہے، تفصیل کے ساتھ اس ہدایت کو اپنانا ہے۔ یہ عقل و شعور ہر ایک کے اندر اسی کے لیے ہے، فہم ہر ایک کے لیے اسی لیے۔ ہم نے اپنی فہم تقسیم کر دی ہے، اب ایک اپنی فہم قرآن پہ استعمال کر رہا ہے، دوسرا الجبرا پہ کر رہا ہے، تیسرا جغرافیہ پہ کر رہا ہے، چوتھا روٹی پکانے پہ، پانچواں کسی اور میں، نہ، ایسے نہیں دی گئی۔ یہ عقل، یہ فہم، یہ شعور ہدایت کی خاطر دیا گیا ہے۔ ہدایت پہلا ہدف ہے عقل و شعور و درایت کا، پھر ہدایت کے بعد ہیں باقی شعبے، علوم ہدایت کے بعد ہیں۔ ہدایت میں تخصص یہاں نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت میں تخصص کرنا ہے، کسی کو نہیں۔ ہدایت میں سب کو مومن بننا ہے، ہدایت کے بعد جو دیگر شعبے ہیں ان میں جس اپنے شوق کے مطابق، ضرورت کے مطابق جو کچھ حاصل کرنا ہے یا جہاں تباہر پیدا کرنا ہے وہاں تباہر پیدا کریں آپ۔ قرآن کریم میں انسان مومن کے لیے تین چیزیں ایک ابتدائی الف بے کی حیثیت رکھتی ہیں ایمان کے لیے۔ ایک اقرار ہے اللہ کی الوہیت کا، لا الہ الا اللہ، کہ یہ اقرار دالان و دہلیز ہے مومن ہونے کے لیے۔ انسان اسی اقرار سے اور اعتراف سے دائرہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر کے، مان کے، تسلیم ہو کے، ایمان پیدا کر کے۔ دوسرا نقطہ ہے انسان کے لیے، وہ عنوان انسان کا ہے، اور وہ یہ کہ انسان مومن جو اقرار کرتا ہے اللہ کی الوہیت کا، یہ عبد ہے، اس کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں عبد کی حیثیت ہے۔
اور تیسری چیز جو اس نظریاتی بنیاد میں مبنا ہے اطاعت کے لیے وہ ہے دین، کہ اللہ نے، الہ نے عبد کے لیے دین مقرر کیا ہے، الہ نے عبد کے لیے دین مقرر کیا ہے، اور دین کا تقاضا اطاعت ہے۔ یہ تین چیزیں بنیاد ہیں، اساس ہیں کہ انسان کے لیے اللہ نے فرامین کیوں مقرر فرمائی ہیں اور انسان کیوں پابند ہے ان فرامین کو بجا لانے کا، اور اگر ان فرامین کو ترک کرے تو مستحق سزا ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ کیا بنیاد ہے اس کی؟ پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان نے اقرار کیا ہے اللہ کی الوہیت کا، اللہ کو الہ مانا ہے، لا الہ الا اللہ۔ الہ کا مطلب ہے مقتدر حاکم، صاحب اختیار حاکم، جس کا فرمان عمومی ہو، جس کی طاقت عام ہو، قدیر ہو، جس پر کوئی بھی غلبہ نہ پا سکتا ہو۔ انسان کے لیے جو ایک مشکل مرحلہ ہے وہ یہی الوہیت کا ہے۔ الہ کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے روئے زمین پر، نہ کافر، نہ مشرک، نہ مسلمان، نہ مومن، نہ کسی اور دین کا پیروکار الہ کی تابعیت و الہ کے اقرار اور ایمان کے بغیر کوئی انسان نہیں ہے۔ ملحد بھی الہ کی اعتراف یا الہ کے اقرار کے بغیر نہیں ہے، ملحد انسان بھی۔ ملحد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو الہ نہیں مانتا، لیکن الہ ہے اس کا، الہ سے فرار نہیں ہے، ہر ایک کا الہ ہے، یعنی حاکم مقتدر، فرمان روا، الہ کہتے ہیں فرمان روا کو۔ قرآن کریم نے لکھا ہے کہ آپ کو ایسے افراد بھی ملیں گے جو فرمان مانتے ہیں لیکن اللہ کا نہیں مانتے، ان کا فرمان روا اللہ نہیں ہے، لیکن یوں نہیں کہ ان کا کوئی فرمان روا نہ ہو یا ان کا کوئی مقتدر حاکم نہ ہو جس کے سامنے وہ تسلیم ہے، بلکہ آپ دیکھیں اگر اللہ کو نعوذ باللہ کسی نے چھوڑ دیا، الہ کے طور پر، حاکم کے طور پر نہ مانا، تو کتنی پست اور گھٹیا چیزوں کو الہ ماننا پڑتا ہے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے شخص کو کہ جس نے اپنا الہ فرمان روا چنا ہے اور وہ فرمان روا اس کی ہوائے نفس ہے، خواہشات ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا ہے آپ نے ایسا شخص، ایسے افراد جنہوں نے فرمان روا چنا ہے، الہ فرمان، جس کا فرمان یہ مانتے ہیں اور ایک بھی فرمان نہیں ٹھکراتے اس کا، وہی الہ ہے ان کا جس کا فرمان مانتے ہیں، اور وہ ہے ان کی ہوائے نفس ہے۔ سورہ مبارکہ فرقان میں آیا 43 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اسی طرح سورہ جاسیہ میں آیا 23 کے اندر حق تعالیٰ کا فرمان ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ آپ نے دیکھا ہے ایسا شخص جس نے فرمان روا چنا ہے، اتخاذ کیا ہے، بنایا ہے، انتخاب کیا ہے، اختیار کیا ہے، اور وہ فرمان روا جس کا فرمان صبح و شام 24 گھنٹے صادر ہو رہا ہے اور یہ محکوم و عبد بنا ہوا ہے اس فرمان روا کا، اور وہ اس کی ہوائے نفس و خواہشات نفسانیہ ہیں، اور
علم ہوتے ہوئے خدا نے اس کو گمراہ کیا ہے، باوجود علم کے گمراہ ہوا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے باوجود خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو گمراہ کیا ہے۔ اسی طرح آلہہ جنہوں نے اتخاذ کیے ہیں، بہت سارے قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں، زیادہ ہیں، کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے آلہہ ایک سے زیادہ فرمان روا اختیار کیے ہیں۔ شرک کے مختلف شکلوں میں سے ایک شکل بت پرستی ہے، ایک شکل بت پرستی ہے۔ سارا شرک منحصر نہیں ہے بت پرستی میں، بت کو الہ ماننا بھی بت شرک ہے، انسان کو الہ ماننا بھی شرک ہے، ہوائے نفس، خواہش نفس کو فرمان روا ماننا بھی شرک ہے۔ الہ کے متعلق ایک اور وضاحت کی ضرورت ہے جو پہلے ہوئی ہے باعث عبودیت کے ضمن میں۔ الہ کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے عام طور پر تفاسیر میں و قرآن کریم کے تراجم میں، وہ ترجمہ ہے لازم معنی کا، نہ خود معنی الہ ہے۔ عموماً الہ کا مطلب معبود کیا جاتا ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، پرستش کی جائے۔ اور جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو الہ مانتے ہیں، عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس وجہ سے کہ بت کو سجدہ کرتے ہیں، معبود بناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بت الہ ہے ان کا۔ نہ، یہ نہیں ہے الہ کا معنی، اور نہ ہی بت کو وہ معبود بناتے ہیں، بلکہ معبود بت کو اس لیے بناتے ہیں چونکہ اسے فرمان روا مانتے ہیں، اسے مقتدر مانتے ہیں، صاحب اقتدار مانتے ہیں کہ یہ بت یا اس بت جس کی یہ تمثیل ہے، یا یہ بت یا جس کی یہ تمثیل ہے، یہ بت اقتدار رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ چونکہ مقتدر ہے یہ بت، میرے حق میں بہت کچھ انجام دے سکتا ہے، قوت و طاقت کا مالک ہے، اس لیے اس کے اقتدار کے قائل ہو کر اس کی خوشنودی، اس کی رضا اور اس کی توجہ جذب کرنے کے لیے اسے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ اسے راضی کرنے کے لیے ہے، مقتدر حاکم کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ یہ مجھ سے خوش ہو، ناراضگی اس کی ختم ہو۔ اگر یہ مجھ سے بے توجہ ہے تو اس کی توجہ آ جائے، اگر یہ مجھ سے روٹھا ہوا ہے تو راضی ہو جائے، اگر ناراض ہے تو راضی ہو جائے مجھ سے۔ اس لیے اس کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے عبادی عمل انجام دیتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ذکر و ورد پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی رضا کے لیے ہے، تاکہ وہ ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر مجھ پر عذاب نہ کرے، چونکہ وہ طاقت رکھتا ہے دونوں طرح کی، عذاب کی بھی طاقت رکھتا ہے، تباہی کی بھی طاقت رکھتا ہے، اور مجھے نعمتیں دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ یہ دونوں طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اس کے خوف سے اس کے عذاب کے خوف سے اس کی عبادت کرتے ہیں، یا اس کی رضایت جذب کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت، پوجا الہ ہونے کا لازمہ ہے، نہ معنی ہے۔ معبود الہ کا معنی نہیں ہے، معبودیت اور عنوان ہے اور الہ اور عنوان ہے۔ یہ خلط ہے عموماً تمام تراجم میں، چونکہ لکیر کے فقیر جب دین شناسی کرتے ہیں تو غور نہیں کرتے، جیسے لکیر ہے اس کے پیچھے چلتے جاتے ہیں، اور یہ دقائق، حقائق شیعہ سنی تمام تفسیروں میں ایک جیسے چل رہے ہیں، چونکہ ان میں فرقی باس نہیں ہے، اس لیے یہ مشابہ ہیں۔ اگر کسی اہل سنت نے یہ معنی کیا تو شیعہ اسی سے کاپی کر لیتا ہے،
وہ بھی الہ کا معنی معبود ہی لکھے گا، وضاحت نہیں کرے گا کہ الہ کیا ہے اور معبودیت کا الہ سے ارتباط کیا ہے۔ وہ اختلافی مسائل میں آ کر پھر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، شیعہ موقف الگ ہو جاتا ہے، سنی موقف الگ ہو جاتا ہے، لیکن جو قرآن کے بنیادی حقائق ہیں ان میں یکسانیت ہے۔ اگر اشتباہ ہے تو سب اسی اشتباہ کے مقلد بن جاتے ہیں۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے مقتدر، فرمان روا، مقتدر، طاقتور، حاکم، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اسی وجہ سے فرعون نے اپنے آپ کو لوگوں کا الہ متعارف کروایا کہ میں لوگوں کا الہ ہوں، اور حضرت موسیٰ کو دھمکی دی کہ اگر مجھے الہ نہیں مانا اور میرے علاوہ آپ نے کوئی کسی اور کو الہ چنا تو میں آپ کو سزا دوں گا، زندان میں ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ یہ دھمکی موسیٰ کو دی۔ لئن، اگر اے موسیٰ اگر آپ نے مجھے الہ نہ مانا اور میری الوہیت کا اقرار نہ کیا، مجھے حاکم مقتدر نہ مانا تو میں آپ کو زندان میں ڈال دوں گا۔ چونکہ سب کو کہا کہ میں تمہارا الہ ہوں، انہوں نے مانا، قوم بنی اسرائیل نے بھی بعضوں نے مان لیا، اور آل فرعون میں سے سب نے فرعون کو الہ مان لیا۔ سورہ شعراء آیا 29 میں یہ مکالمہ جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان ہے وہ یہ ہے۔ جب خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو روانہ کیا کہ جو فرعون کو جا کر دعوت دو، ہدایت کرو اور اس کے چنگال سے آزاد کرو، اس کے چنگل سے آزاد کرو عباد خدا کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی کہ پروردگار میری زبان کھول دے اور مجھے شرح صدر عطا فرما، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ گئے فرعون کے پاس، فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معانا بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں آئے اللہ کی آیات لے کر فرعون کے پاس، اور جا کر کہا کہ ہم رب العالمین کے فرستادہ ہیں، نمائندے ہیں۔ ان ارسل معانا، تو ہمراہ بیج، روانہ کر ہمارے ہمراہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے تو آزاد کر اور ہمارے سپرد کر، ہم آئے ہیں اللہ کی طرف سے، بنی اسرائیل کے اختیار رکھنے والے ہم ہیں اللہ کی جانب سے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ بھول گئے ہو کہ میں نے پالا ہے آپ کو، کہ یہ بڑا حق ہوتا ہے بعضوں کا، اور اس حق سے انہیں گمراہی پہ قائم رکھتے ہیں۔ بہت سارے اس وجہ سے گمراہوں کے پیچھے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ احسان کیا ہے، لہٰذا گمراہی میں بھی ان کی راہ پر دائماً قائم ہیں۔ مثلا کتنے شاگرد ہیں جو اپنے گمراہ استادوں کی راہ پر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور انہیں یقین بھی ہے کہ وہ راہ گمراہی کی ہے، لیکن چونکہ ایک احساس ہے ان کے اندر کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، لہذا گویا یہ خیانت ہے استاد کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کر دیتے ہیں خیانت، خدا کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں استاد کی خاطر، لیکن اللہ کے ساتھ عہد اپنا پورا نہیں کرتے۔ فرعون نے یہی یاد دلایا، الم نربک فینا ولیدا، آپ چھوٹے تھے، ولید تھے، یعنی شیرخوار تھے، نو مولود، اس نو مولود کو جب تم ولید و نو مولود تھے ہم نے نہیں پالا، بڑا نہیں کیا، جوان نہیں کیا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سَنِينَ، اور کئی سال تک ہمارے گھر نہیں رہے ہو، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، پھر اس کے بعد جو تم نے کرنا تھا کر دیا اور کر گزرے۔
قال فعلتها اذا وانا من الضالین، یعنی وہ اشارہ تھا جو حضرت موسیٰ نے ایک بندہ مار دیا اور پھر اس کے بعد مصر چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ میں نے کر دیا تھا کام، اس وقت معلوم نہیں تھا، وہ اس حرکت کو میں بھی مانتا ہوں وہ اشتباہ تھی، وہ حرکت، وہ بندہ نہیں مارنا چاہیے تھا لڑائی جھگڑے میں۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں اس وقت سنا کہ تمہارا لشکر پیچھا کر رہا ہے تو میں تمہاری پولیس اور فوج کے خوف سے بھاگ گیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، تمہارے شر سے بھاگ گیا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جب میں ڈرا تم سے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس وقت میں صرف ایک بندہ خدا تھا اور اب میں رسول خدا ہوں، اور اب میں اللہ کی طرف سے حکم رکھتا ہوں، اب میں حاکم ہوں۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي، اب میں وہ نہیں ہوں جو تمہارے گھر میں تھا، اب میں اور ہوں کچھ۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، خوب ایک کام تو نے کیا، ایک نعمت کی، احسان کیا، لیکن اب دوبارہ میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو نے بنی اسرائیل کو بندہ بنا لیا ہے، عبدت بنی اسرائیل، محکوم بنا لیا ہے، غلام بنا لیا ہے اپنا۔ قال فرعون وما رب العالمین، کہا اگر میں ان کو اپنا عبد و بندہ و غلام نہ بناؤں اور میں ان کا رب و مقتدر نہ بنوں تو پھر کون ہے؟ حضرت موسیٰ سے پوچھنے لگا پھر میرے علاوہ کون ہے حاکم؟ اس کا مطلب ہے تم کسی اور غیر ملکی کو حاکم مانتے ہو، مصر کی سرزمین و حکومت سے باہر کسی حاکم کو مانتے ہو تم۔ قال رب السماوات والارض، فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ مصر میں رہنے والے مصر کے حاکم کے بندے ہیں، اور مصر کے اندر رہنے والے مصر سے باہر کسی کی حاکمیت کو اگر مانیں تو یہ خیانت ہے اور غداری، اور اس غداری کے جرم میں انہیں سزا دے دینی چاہیے۔ وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ ابھی موسیٰ نام لیں گے مصر کے پڑوس میں کسی ممالک میں سے کسی مملکت کا کہ ہم فلاں ملک کے حاکم کو حاکم مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، اس لیے اس نے کہا کہ پھر کون ہے میرے علاوہ؟ قال فرعون وما رب العالمین، کون ہے اگر میں رب العالمین نہیں تو پھر کون ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، رب السماوات والارض ہے اگر تمہیں یقین ہو تو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے حواریوں کو کہا، درباریوں کو، کہ سن رہے ہو یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم و رب آبائکم الاولین، نہ یہ قال حضرت موسیٰ کے لیے ہے ظاہر کہ فرعون کے حواریوں کو کہا الا تستمعون، قال ربکم و رب آبائکم، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آبا کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا کہ یہ جو رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ رسول بن کر آئے ہیں اور بنی اسرائیل کو میری بندگی سے نجات دلوانے کے لیے اور میری فرمان روائی کا انکار کرانے کے لیے آئے ہیں، یہ مجنون ہے، پاگل ہے یہ۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، حضرت موسیٰ نے اپنے پروردگار کا تعارف و تعریف جاری رکھی، بیچ میں فرعون اپنے جملے بولتا گیا لیکن حضرت موسیٰ نے اپنا بیان ختم نہیں کیا۔ اب مثلا بیچ میں معترض بیان یہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین ففررت منکم لما خفتکم فوهب لي ربی حکما وجعلنی من المرسلین وتلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، مجھے گھر میں رکھ کر احسان کر کے اور
میں جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اور مصر سے باہر چلا گیا، یہ نیکی یاد دلا کر اس کے بدلے میں اب تم مجھ پر احسان کر کے یہ نہ چاہو کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا لو۔ میرے ساتھ شخصی جو تمہارے احسانات ہیں ان کا بدلہ بنی اسرائیل کی بندگی و عبودیت نہیں ہے۔ تم نے جو مجھے نوازا، گھر میں رکھا، خرچہ کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی قوم تیری غلام بنا دوں، میں بنی اسرائیل کو تیری بندگی میں قبول کر لوں۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حولہ، یہ جملہ معترضہ فرعون کا ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، سن رہے ہو یہ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بیان جاری رکھا اس فرعون کی گفتگو کے باوجود۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسول، اب پھر فرعون بول پڑا، قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ مجنون ہے۔ حضرت موسیٰ نے بیان جاری رکھا، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، مشرق کا رب و مغرب کا رب، مشرق و مغرب کا رب، بنی اسرائیل کا رب، تمہارا رب، تمہارے آبا کا رب، اور مشرق و مغرب کا رب و سارے عالمین کا رب خدا کی ذات ہے۔ قال، اب فرعون نے کہا، قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، اگر آپ نے فرمان روا میرے علاوہ، حاکم میرے علاوہ چن لیا، کسی کو بنا لیا، پھر باقی ساری عمر زندان میں ہے تمہاری، پھر سجن میں ہے تمہارا ٹھکانہ، جیل ہے تمہارا ٹھکانہ۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تیری الوہیت کا انکار، تیری حاکمیت و اقتدار کے انکار اور اللہ کے اقتدار پر ایک بہت واضح دلیل بھی لے آؤں پھر بھی جیل جاؤں گا۔ قال فأت بہ، فرعون نے کہا کہ لائیے وہ واضح دلیل لائیے، کیا ہے آپ کے پاس؟ ان کنت من الصادقین، اگر آپ درست کہہ رہے ہو تو لائیے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر علیم، وہ واضح نشانی معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا، عصا پھینکا وہ ثعبان مبین بنا، وہ آشکارا سانپ بنا، اور ہاتھ نکالا اپنے پہلو سے اور وہ چمک رہا تھا، روشن و نورانی تھا حضرت موسیٰ کا ہاتھ۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ خوب یہاں پر فرعون نے جس چیز کو خطرے میں سمجھا وہ اپنی الوہیت تھی، الہ تھا، یعنی مقتدر، حاکم و فرمان روا، اور حضرت موسیٰ کو کہہ رہا تھا کہ آپ میری فرمان روائی کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر فرمان روا مانا تو پھر میں سزا دوں گا، وہ سزا یہ ہے کہ جیل میں جاؤ گے آپ۔ جس نے اپنے ہوائے نفس کو اپنا الہ مانا، یعنی فرمان روا مانا، فرعون نے کہا کہ میں تمہارا فرمان روا ہوں، مجھے حق دیا گیا ہے یا میں اختیار رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں فراوان آیات ہیں آلہہ کے بارے میں کہ لوگوں نے الہ و آلہہ اختیار کر لیے ہیں، متعدد آیات ہیں۔ ان سب میں مطلب یہ ہے کہ تم نے اگر ہمارے فرمان رواؤں کو جھٹلایا، یہ ہمارے فرمان رواں ہیں، ابراہیم ہمارے آلہہ کے خلاف ہے، ہمارے فرمان رواؤں کے خلاف ہے، نہ معبودوں کے خلاف جن کی ہم معبود، بذا اوقات انسان کسی کی بندگی، اطاعت، یا کسی کی عبادت کرتا ہے اس کے تقدس کی وجہ سے کرتا ہے، نہ فرمان روائی کی وجہ سے۔ جیسے کوئی چیز مقدس ہے اور اس کی ایک حرمت انسان قائل ہو جاتا ہے، پاکیزگی قائل ہو جاتا ہے،
اور پھر اس کا احترام بجا لاتا ہے، تعظیم کرتا ہے. لیکن بعض اوقات کسی چیز کو تقدس کی وجہ سے یا اس کے احترام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی فرمان روائی کی حیثیت کی وجہ سے مانتا ہے. بت پرست بتوں کو آلہہ مانتے تھے، یعنی فرمان روا. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے فرامین سے سارے امور انجام پاتے ہیں. بارشیں ان کے فرامین سے برستی ہیں، بیماریاں ان کے فرامین سے لگتی ہیں، شفا ان کے فرامین سے ہوتی ہے، رزق ان کے فرامین سے ملتا ہے. انسان کو جتنے عوارض خوشی غم نصیب ہوتا ہے وہ سب ان کے فرامین سے ہوتا ہے. بعضوں نے بتوں کو آلہہ بنایا ہوا تھا، بعضوں نے شخصیتوں کو آلہہ بنایا ہوا تھا. اور اس آیا میں ہے کہ حاکم وقت کو الہ مانا ہوا تھا. حاکم وقت کو الہ مانا ہوا تھا. فرعون کو حاکم وقت تھا ان کا، بنی اسرائیل کا اور دوسروں کا، اور اسے انہوں نے الہ مانا ہوا تھا، فرمان روا مقتدر مانا ہوا تھا. اور اس کی اطاعت کا اپنے آپ کو پابند سمجھتے تھے کہ ہم پر واجب و لازم ہے اس کی اطاعت. بعض ایسے افسانوی موجودات کو جیسے ہندی اور یونانی افسانوں کے اندر یا اعتقادات کے اندر ہے، ان کے آلہہ فرضی ہیں، افسانوی ہیں، اسطورے ہیں، موجودات نہیں ہیں. انہوں نے خود سے گھڑے ہوئے ہیں، مختلف ان کے نام رکھے ہوئے ہیں. یونانی اور ہندی تہذیب دونوں میں اسطورہ پرستی ہے. لیکن باقی دنیا کے اندر انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے ہیں ان خداؤں کے یا فرمان رواؤں کے جنہیں وہ مقتدر سمجھتے ہیں. وہ انسان تھے، مر گئے، ختم ہو گئے، لیکن یہ ان کے فرمان روائی کے آج بھی قائل ہیں. جیسے ہندو مذہب میں ہے کہ بعض انسان اپنی زندگی میں اپنے کردار کی وجہ سے وہ ارتقا پاتے ہیں اور خدا کے درجے پر نعوذ باللہ ارتقا پیدا کر جاتے ہیں، بھگوان بن جاتے ہیں. ابھی بھی ہندوؤں کے اندر یہ ہے، وہ بھگوان کا درجہ ایک رینک ہے. بھگوان وہ سب کو دیتے ہیں. کوئی باہر بڑا کرکٹر ہو جائے غیر معمولی، وہ بھی بھگوان ہو جاتا ہے. کوئی فلمی ایکٹر بھی اگر ہو جائے وہ بھی بھگوان ہے. کوئی خوبصورتی میں اگر معمول سے زیادہ خوبصورت ہو وہ بھی بھگوان کا درجہ پا لیتا ہے. کوئی اور کسی شعبے میں سادھو سینٹ اگر کرے، کوئی ریاضت کرے، کوئی شعبدہ دکھائے، وہ بھی بھگوان کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی اس کے اندر بھی ایک تقدس بھی آ جاتا ہے اور فرمان روائی یا اس الہ کا حلول ہو جاتا ہے اس شخص کے اندر یا اس کردار کے اندر اس کا حلول ہوتا ہے. تو یہ بھی انہی صفات سے متصف ہو جاتا ہے. یہ ایک شرک کا یا آلہہ پرستی کا ایک نمونہ ہے، مورتیوں کی صورت میں، بتوں کی صورت میں، علامتوں کی صورت میں. لیکن اس سے زیادہ آلہہ پرستی جس میں متدینین و مومنین مبتلا ہیں، یہ غیر مومنین کی آلہہ پرستی ہے. جو کافر ہیں، جو اسلام سے باہر ہیں، ایمان سے باہر ہیں، یہ ان کی آلہہ پرستی کی شکلیں ہیں. اور آلہہ پرستی یا شرک اس کے اندر منحصر نہیں ہے، بلکہ جب بھی انسان کسی حاکم کو، کسی شخصیت کو کسی بھی بنا پر اگر مقتدر اعلیٰ مان لے، فرمان روا مان لے اور اس کے فرمان بجا لانے کے اوپر اپنے آپ کو پابند بنا لے، یہ وہی آلہہ پرستی ہے. اور جو کثرت سے اس وقت رائج ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزوں کو الہ بناتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کی سرزنش کی کہ ما لہذہ التماثیل، یہ کیا گھڑ رہے ہو تم، خود بناتے ہو، خود انہیں گھڑتے ہو، پھر خود ہی ان کی پرستش میں مصروف ہو جاتے ہو. آج جو شکل مومنوں کے اندر عام رائج ہو گئی ہے وہ آلہہ ان کے مورتیوں کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھ کی مصنوعات ہیں. اپنے ہاتھ کی مصنوعات قومیت ہے. اپنے ہاتھ کی مصنوعات میں سے
قبائلیت ہے، اپنے ہاتھ کی مصنوعات میں سے شخصیات ہیں، اپنے ہاتھ کی مصنوعات میں سے احزاب ہیں، گروہ ہیں، دھڑے ہیں، انجمنیں ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ خود ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے گڑھی ہیں، اور آلہہ ہیں چونکہ ان کا دستور مانتے ہیں، ان کا فرمان مانتے ہیں، مقتدر اعلیٰ ان کو مانتے ہیں، یہ سب آلہہ پرست ہیں قرآن کریم کی نگاہ میں۔ ایمان کا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اللہ کی الوہیت کا اقرار کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، نفی کریں، مطلق نفی کریں، عام نفی کریں، ایسی نفی کریں آلہہ کی و الہ کی، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی، کہ کچھ بھی اس میں باقی نہ رہے، نہ آپ کی ہوائے نفس، نہ فرعون، نہ طاغوت، نہ مورتی، نہ شخصیت، نہ اسطورہ، نہ کوئی افسانوی کردار، نہ کوئی ہیرو، اور نہ ہی تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے ڈھانچے، کوئی بھی الہ نہ ہو تمہارا اللہ کے علاوہ، دستور و فرمان فقط خدا کی طرف سے تمہارے لیے مقرر ہو۔ یہ ایک مبنا ہے اطاعت کا، کہ چونکہ ہم نے اللہ کو الہ چنا ہے، الہ مانا ہے، الہ تسلیم کیا ہے، الہ کا مطلب ہی ہے فرمان دے، فرمان روا، فرمان دینے والا، فرمان روائے مقتدر، یہ معنی الوہیت ہے، فرمان روائے مقتدر، جس کے سامنے سب کو محکومیت اختیار کرنی ہے، جس کی محکومیت میں سب نے جانا ہے، اس کو کہتے ہیں الہ، نہ جس کے مقابلے میں سب نے آنا ہے، یا جسے کسی اور حیثیت سے ماننا ہے، اس حیثیت سے ماننا ہے کہ یہ مقتدر فرمان روا ہے اور میں اس کا بندہ اور میں اس کا عبد ہوں۔ یہ اقرار و اعتراف، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا لازمی نتیجہ اطاعت ہے۔ جب آپ نے اللہ کو الہ مانا ہے اور فرمان روا مانا ہے، فرمان دینے والا مانا ہے، خوب آپ عبد ہیں، آپ اس کے مقابلے میں اب پابند ہیں اس کی فرمان بجا آوری کے۔ اگر مانا ہے وہ فرمان روا ہے، پس میں فرمان بردار ہوں۔ انسان فقط خدا کی اطاعت کا پابند ہے، چونکہ الہ فقط خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس لیے کسی اور کی اطاعت کا انسان پابند نہیں ہے، یعنی جواز نہیں ہے، نہ کہ پابند نہیں ہے۔ رضاکارانہ طور پر خود سے اپنی خوشی اور اپنی خوشحالی کے ساتھ جس کی اطاعت چاہے کرنا شروع کر دے، نہ، انسان کے پاس جواز نہیں ہے اللہ کی اطاعت کے علاوہ۔ کیوں؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی فرمان روا نہیں ہے، فقط ایک ذات فرمان روا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا نقطہ جو اطاعت کی نظریاتی بنیاد ہے وہ ہے دین۔ دین جیسا بارہا اشارہ کیا ہے کہ سب سے عام استعمال ہونے والا لفظ قرآن کریم کے اندر، اور جس کے متعلق قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ، جیسے ہر ہدایت قرآن کی مبین ہے، دین کی ہدایت بھی قرآن کی مبین ہدایت ہے، لیکن اس کے باوجود تشویش مومنین کے ذہنوں میں دین ہی کے متعلق ہے کہ دین کا معنی کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے۔ اب جس نے جو معنی، اول تو عام طریقہ، رائج طریقہ، درسی مدرسئی طریقہ قرآن سمجھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کے 70 معانی بیان کریں، پھر انہی 70 معانی میں مخاطبین کو آزاد چھوڑ کے بس وما علینا الا البلاغ کہہ کے آپ بات ختم کر دیں، اور وہ بیچارہ 70 سال ان 70 معانی میں سر کھپاتا رہے۔ جیسے بعض جواب دیتے ہیں، مثلا سیدھا سادہ مسئلہ پوچھنے آتا ہے ایک آدمی کہ میں نے یہ پیسے رکھے ہیں فلاں بینک کے اندر یا فلاں مسئلے میں فلاں شخص کو دیے ہیں، وہ مجھے اتنے دیتا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟
اس کو آپ جواب کیا دیتے ہیں؟ اگر یہ پیسہ اس طرح سے ہے، مگر یہ پیسہ اس طرح سے ہے، اگر یہ پیسہ ایسے ہے. وہ 70 اگر ساتھ لگا کے بیان کرتے ہیں، آخر کار اس کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میرا پیسہ کس کے پاس ہے اور اس نے مجھے کیا دینا ہے اور میں نے اسے لینا بھی ہے یا نہیں لینا ہے. سیدھا بات قرآن کی طرح صاف کیوں نہیں کرتے کہ اگر وہ بتا رہے کہ میں نے پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ منتھلی مجھے اتنے دیتا ہے، ایک معین رقم ہے، اور میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے یا ویسے اس کے پاس رکھا ہوا ہے، کاروبار نہیں کرتا، حرام ہے، سود ہے، چنگ با خدا ہے. اگر مگر کیا ہے اس کے اندر؟ حرام ہے. اگر آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے جی، اس سے تجارت کر رہا ہے اور تجارت میں نفع نقصان میں آپ کو اس نے اپنا شریک رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ حلال ہے، مضاربہ ہے، آپ اس کے کاروباری شریک ہیں. پیسہ ڈوب گیا، آپ کا نقصان ہے، پیسے سے بہت فائدہ ہوا تو بھی آپ اس میں شریک ہیں، جو اتار چڑھاؤ آیا آپ اس طرح کھل کے واضح قرآن کی طرح صریح بات کیوں نہیں کرتے؟ 70 معانی ذکر کر کے پھر ہدایت کہاں سے پائیں گے ہم؟ قرآن کریم نے ہدایت، دین کو انسان کے لیے خود لفظ دین بیان کیا کہ دین کیا ہے. اول تمام انبیاء نے اپنی پیروکاروں کو دین کی طرف متوجہ کیا ہے. حضرت یعقوب کی وصیتیں اپنی اولاد کو، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے بیٹو، پیارے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، دین ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ. جو لوگ دین خدا کی راہ میں رکاوٹ ہیں انہیں راستے سے ہٹا دو تاکہ دین فقط خدا کا ہو. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، فقط اسلام ہے. افغیر دین اللہ یبغون. دین خدا کے علاوہ کسی چیز کی جستجو میں ہو، تلاش میں ہو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ لَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتَوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. یہ اہل کتاب کبھی بھی دین حق کے متدین نہیں بنیں گے، ہرگز دین حق کے اوپر تدین اختیار نہیں کریں گے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ نے رسول اللہ کو دین حق دیا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کریں، اگرچہ مشرک اسے ناپسند کرتے ہیں. ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. کیوں تم میں سے ایک گروہ نکل کر دین نہیں سمجھتا؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. آپ اپنا رخ دین کی طرف کر لیں، اپنی جہت دین کی طرف کر لیں. متعدد آیات ہیں جو دین کے متعلق ہیں. یہ چاند ایک نمونے کے طور پر عرض کی کہ خدا نے آپ کے لیے دین مقرر کیا ہے، اسلام کے علاوہ دین نہیں ہے، دین خدا کے علاوہ کوئی دین نہ ہے. رسول کو دین دیا ہے تاکہ تمام ادیان پر اسے غلبہ عطا کریں. اے بیٹو، انبیاء کی وصیت ہے، اے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین انتخاب کیا ہے، مقرر کیا ہے، پس دین کے اوپر موت تک دین کے اوپر رہنا. دین کیا چیز ہے جس کے بارے میں اتنی تاکید ہے؟ دین کا مطلب ہے آئین، قانون، منشور، دستور.
وہ آئین و قانون جو اللہ نے بنایا ہے اسے دین کہتے ہیں۔ قانون، منشور، یہ اردو میں جو رائج اصطلاحات میں استعمال کر رہا ہوں۔ لنڈے میں جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، لنڈے کی زبان میں کانسٹیٹیوشن ہے۔ آئین، دستور و قانون۔ قانون بھی ہمیں وضاحت ہو، یہ جملے استعمال کرتے ہیں لیکن اگر کوئی پوچھ بیٹھے معنی کیا ہے اس کا، گنگے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم آسان سمجھ کر ان چیزوں کی وضاحت نہیں ہوتی، جیسے مشکل ترین امور کی وضاحت مشکل ہوتی ہے اور آسان ترین امور کی وضاحت بھی مشکل ہے۔ جیسے اگر کوئی ہم سے پوچھ بیٹھے شے کس کو کہتے ہیں، چیز، چیز کیا ہوتی ہے، معنی کریں تو آپ جواب میں چیز چیز ہی کرتے رہیں گے، چیز چیز ہوتی ہے، شے چیز ہوتی ہے، چیز شے ہوتی ہے، اس طرح تکرار کرنا شروع کر دیں گے، وضاحت نہیں کر پائیں گے کیونکہ خود بہت واضح ہے، روشن ہے، یعنی ہمیں توہم ہے کہ روشن ہے، حالانکہ روشن نہیں ہے، ہمیں تخیل ہے کہ یہ بہت واضح ہے میرے لیے، اسے تو میں سمجھتا ہوں۔ قانون کیا کہتا ہے، کسے قانون کہتے ہیں؟ تشریح مشکل ہوتی ہے ان چیزوں کی، جنہیں ہم سمجھتے ہیں بہت واضح ہیں، یہ تو بہت آسان ہے۔ قانون یا حکم، ضابطہ، جس طرح بعض علماء کرام نے ذکر کیا ہے، التشریع الصادر من اللہ لتنظیم حیات البشر، لتنظیم حیات الناس۔ التشریع الصادر من اللہ، قانون اس ضابطے کو کہتے ہیں، اس حد کو کہتے ہیں جو انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے مقرر کیا جائے، اسے قانون کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی کو منظم کرنے کے لیے، انسان کی زندگی کو مرتب کرنے کے لیے، انسان کی زندگی کو استوار کرنے کے لیے، انسان کی زندگی کی سہولت کے لیے جو قانون، جو ضابطہ، جو حد مقرر کی جائے اس کے عمل کے لیے کہ آپ نے اس حد میں عمل کرنا ہے یا حکم دیا جائے، اس کو اصطلاح میں آئین کہا جاتا ہے، دستور کہا جاتا ہے۔ دستور وہ تمام ضوابط یا مجموعہ ضوابط کا، قوانین کا جو حیات انسانی کی تنظیم کے لیے، اسے منظم کرنے کے لیے مقرر کیا جائے، اور یہ تنظیم کے لیے قوانین اگر اللہ کی جانب سے ہوں اسے دین کہا جاتا ہے۔ دین التشریع الصادر من اللہ، اللہ کی طرف سے جو تشریع ہو۔ تشریع قانون سازی کو کہتے ہیں، تشریع قانون بنانا، لفظاً اس کا معنی ہوتا ہے قانون بنانا، تقنین قانون سازی، تشریع یعنی قانون سازی، ضابطہ بنانا۔ قانون وہ حد، وہ حکم، وہ ضابطہ جو حیات انسانی کی تنظیم ترتیب کے لیے بنایا جائے، اس کی ہدایت کے لیے بنایا جائے، اسے قانون کہیں گے۔ خب دین کیا ہے؟ دین آئین ہے، دستور ہے، مجموعہ ہے فرامین کا، قوانین کا۔ اور قانون یہ عباس دین کی نہیں ہے، یہ عام بات ہے، بلکہ غیر دینی علماء نے یہ بات زیادہ کی ہے، جو قانون کے حوالے سے خصوصاً بات کی ہے قانون شناس علماء نے، کہ قانون کیوں لازمی ہے، یہ قانون بنانے کا جواز کیا ہے، کیا حق بنتا ہے کہ آپ یا کچھ لوگ بیٹھ کے دوسروں کے لیے قوانین بنائیں اور پھر وہ قوانین ان کے اوپر لاگو کریں، اگر وہ قوانین نہیں مانتے، قوانین توڑتے، انہیں سزا دیں۔ پوری دنیا کا متفقہ ضابطہ ہے یہ، ہر ملک کا قانون ہے، ہر ملک کے قانون ساز ہیں، اس ملک کے قانون کو ان لوگوں کے اوپر لاگو کیا جاتا ہے، اگر وہ قانون نہ مانے انہیں سزا دی جاتی ہے۔ ایک عالمی ضابطہ ہے، عام ضابطہ ہے۔ کیوں آپ قانون کا پابند کیوں کرتے ہیں لوگوں کو، اور قانون کی پابندی کیوں ضروری ہے لوگوں کے لیے؟ قانون کی پابندی کا نام اطاعت ہے، اور یہ سب نے طے کیا ہے کہ قانون بغیر اطاعت کے لغو ہے، کالعدم ہے۔ اگر قانون اطاعت نہ ہو
قانون کے بعد اطاعت نہ ہو، قانون کی بجا آوری نہ ہو، قانون پر عمل درآمد نہ ہو، یہ قانون لغو ہے، بےہودہ ہے، کل عدم ہے، یہ قانون بے مقصد ہے۔ یہ قانون اطاعت سے تکمیل ہوتا ہے۔ قانون ساز قانون کے دو حصے بناتا ہے، ایک دستور اور حکم، ضابطہ عمل انسان کے لیے، انسانی حرکات کے لیے، انسانی اعمال کے لیے، انسانی رویوں کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے ضابطہ بناتا ہے قانون ساز۔ دوسرا کام، یہ قانون اگر کسی نے اس پر عمل نہ کیا یہ سزا ہے اس کے لیے، دونوں کام کرتا ہے، یعنی قانون بناتا ہے اور ساتھ ہی اطاعت کا پابند بھی کرتا ہے اس کو، کیونکہ اطاعت کے بغیر قانون نہیں رہتا، انسان کا بنایا ہوا قانون بھی۔ اور یہی اللہ کے قانون کے بارے میں بھی ہے کہ دین ذاتاً مستلزم اطاعت ہے، دین کے دین ہونے کا تقاضا اطاعت ہے، یہ دین کا لازمہ ذاتی ہے۔ جس طرح الہ کی الوہیت کا لازمہ ذاتی اطاعت ہے، چونکہ وہ فرمان روا ہے۔ الہ یعنی فرمان دینے والا، اور میں نے اس کو فرمان روا مانا ہے، فرمان روا مانا ہے یعنی اس کی فرمان برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اب میں اس کا فرمان بجا لوں گا، اطاعت۔ لا الہ کہنا یعنی میں مطیع ہوں، یہ اقرار ہے کہ میں اطاعت پر پابند ہوں، چونکہ فرمان روا ہے، اللہ فرمان روا ہے۔ دین کا جب اپنایا، دین اختیار کیا، اللہ کا آئین و قانون اگر لے لیا، آئین خدا ذاتاً مقتضی اطاعت ہے، اس کی ذات میں تقاضۂ اطاعت موجود ہے، ورنہ وہ دین نہیں رہتا اگر اطاعت نہ ہو اس کے اندر۔ دین کی تکمیل اطاعت کے ذریعے سے ہے۔ متعدد آیات ہیں کہ انشاءاللہ اثناء بحث میں ان کی طرف اشارہ گزرے گا۔ اور تیسرا مبنا انسان کی عبودیت ہے و بندگی۔ اسے پہلے سابقہ سال اسی بحث سنن الہی میں سنت بندگی میں ذکر کیا ہے، لیکن اس یاد دہانی کے لیے اور اس بات سے مرتبط کرنے کے لیے اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ عبودیت کیا ہے، عبدیت کس کو کہتے ہیں، اور اس عبدیت کا بھی تقاضا اطاعت ہے۔ یہ تین مبنا ہیں اطاعت کے لیے کہ اللہ کے کیوں فرامین ہیں اور ہم کیوں اللہ کے فرامین کو مانیں، اللہ کے فرامین کس مقصود کے لیے ہیں، یہ اس تیسرے مبنا کے بعد انشاءاللہ واضح ہو جائے گا جو بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔